انسان کو لگتا ہے کہ یہی سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ یہ شوق، یہ محبت، یہ جذبے ہمارے جوان رکھے. اور میں نے ویسے آپ سب سے کہا ہے خاور جی، افنان جی آپ پڑھتی ہیں یہ قنوت نازلہ؟ آپ نے بھی پڑھی ہے ان دنوں میں؟ کیونکہ جتنی سختیاں آئی ہوئی ہیں مسلمانوں پہ، اس کے لیے تو بیسٹ ہے قنوت نازلہ بار 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 پڑھی جائے نا، کیونکہ نبی پاک نے یہی طریقہ بتایا تھا کہ جب کفار کا اور دشمنان دین کا خطرہ ہو اور ناجائز آپ کے اوپر اس کا خوف ہو، تو اس کے لیے یہ پڑھنی ہوتی ہے دعا. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھتے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم اس وقت اس لیول پہ تو نہیں کھڑے کہ ہم جا کے ہاتھ سے روکیں. ہمارا لیول یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں سب مومنین کے لیے، اور زبان سے یہ ہے کہ اس کا ذکر جاری رہے اور اس سے معافی مانگتے رہیں. جی فاطمہ، آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اعمال تو ہمارے کافروں سے بھی بڑھ کے ہیں. تو قنوت نازلہ نے وہاں کیا کرنا ہے؟ رسول پاک نے جن مسلمانوں سے کہا تھا نا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کچھ نہیں تھی، وہ صرف آخرت کے بارے میں سوچتے تھے. صحیح ہمارے بات ہاں ہے. تو سوائے دنیا کے اور کچھ ملتا ہی نہیں ہمیں. اور دعائیں قنوت جو ہے وہ ہم پڑھ لیں، اس کا مجھے تو کوئی فرق محسوس ہوتا، اس لیے کہ اعمال تو ہمارے وہی ہیں، چاہے حکومتیں ہوں چاہے ہم عام انسان ہوں. کتنا کسی کا خیال کرتے ہیں. فلسطینی اور کشمیری تو دور کی بات ہے، اپنے ساتھ ہمسائے میں کوئی قریب بیچارہ مر رہا ہو، کبھی اس کو جا کے کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ دعائیں پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پہلے اپنے اعمال تو ہم ٹھیک کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ جن کے اعمال. یہ افنان جی آپ کی بالکل صحیح بات ہے، اور یہی بات کہہ کے میں اپنے میاں سے ہم باتیں کرتی ہوں نا، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ تم اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھنا ہم پہ لازم ہے. اور ان کا جو ہو رہا ہے حساب کتاب، اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. آج کل میں جو کلاسز کرتی ہوں نا، یہاں اتنا اچھا پڑھاتے ہیں یہ لوگ، اتنا اچھا پڑھاتے ہیں. یہ واقعی 100 ایئرز جو ہم سے آگے ہیں نا، تو یہ ہر ٹاپک کو بہت گہرائی سے ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے، یعنی سزائے موت آپ نہیں دے سکتے. کہتے ہیں مسلمانوں کی جو ہے وہ ظالم بات ہے یہ، نعوذ باللہ ان کے مطابق. اور پھر اس کے علاوہ آج کل وہ جو ہمارے ایشو تھا مرسی کلنگ کا، بہت سیریس، تو اس میں ہم غیر مسلموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے ریلیجن کی. لیکن بہرحال جب انہوں نے میری ایک جو چائنیز کلاس فیلو تھی اور ایک میری رومینین، ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی لکھیں گے کہ ہمیں مرسی کلنگ کر دی جائے. اور میں تھی جس نے کہا کہ نہیں بھئی، ہم وی آر ناٹ ان دس ورلڈ بائی ول، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق وہ ہم نے واپس بھی اسی کے حکم سے جانا ہے. پھر میرے ساتھ ایک ڈاکٹر فہیم ہے، اس نے میری ساری باتوں کو سیکنڈ کیا، اور اس نے پھر ڈیٹیل سے کہا کہ ہمارے ہاں جو بیمار ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں رحمت ہوتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ بلیسنگ ہے، ہم ان کی کیئر کرتے ہیں. اور جو بیمار ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ گناہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے اس کی خیال کر رہا ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو میں اسی بحاف پہ اپنے سمجھ رہی تھی کہ فلسطینی بھائی جو ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور جو کشمیر میں شہادتیں ہیں جو جگہ جگہ پہ ہیں، تو ان کے ہمیں معاملات ہم سمجھنے سے قاصر ہے ہمارا دماغ. لیکن ہمیں ایک بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت دے رہا ہے، ان کے درجے بلند ہوں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے ان کے لیے. بہتر طریقے سے کوئی آلٹرنیٹیو کرے گا، اور وہ نہتے اور اس طرح بغیر کسی ان کے سپورٹ کے وہ اس طرح شہید ہوئے ہیں. کہ میں نفل وغیرہ پڑھتی رہی ہوں اور مجھے تکلیف بہت رہی، تو میں کافی شیئر ہم کرتے تھے. اور پھر میں کہتی تھی کہ یہ کیسے بات ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہتے ہیں اللہ بظلم للعبید، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ یہ پھر وہی بات ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، جو انسانوں کے بیادی ناس، انسانوں کے اپنی ہاتھوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے.
تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنی جو نیئرسٹ ہیں لوگ ان کی کیئر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اور دل میں بہت تکلیف محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور جتنی ہم کر سکتے ہیں اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے اپنی لمیٹیشنز میں وہ کوشش کرتے رہیں۔ تو جزاک اللہ خیر، یہ تو ہماری شروع کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہمیں معاف کرے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگوں نے کافی عرصے سے سورۃ الاعراف شروع کی ہوئی ہے، اور سورۃ الاعراف کے بارے میں ہمیشہ ہی آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہتی ہوں باتیں اس کی بہت ساری، کہ سورۃ الاعراف جو ہے چونکہ مکی دور بہت سخت تھا، اور یہ مکی دور کی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس سورت کا نام جو ہے الاعراف اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیت کا جو تھا، میں تھوڑا سا نا انٹروڈکشن آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ ریمائنڈر ہو جائے نا، ذہن میں آ جائے باتیں۔ اس کی 46 اور 47 آیت میں سورۃ الاعراف والوں کا ذکر ہے، اور اس لیے اس کا نام سورۃ الاعراف اس طرح رکھ دیا گیا۔ پھر اس کو غور کریں تو پتہ چلتا ہے اس کا زمانہ نزول جو ہے سورۃ آل نام سے ملتا جلتا ہے، اور یہ آگے پیچھے ہی نازل ہوئیں، اور پھر یہ اس کی تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس کو ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں کہ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے دعوت رسالت ہے، اور ساری گفتگو کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ مخاطبوں کو اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے ان کی پیروی پر آمادہ کیا جائے، ان کو انذار کیا جائے، ڈرایا جائے، اور کیونکہ جو لوگ مخاطب ہیں یعنی مکہ والے، انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ بھی گزر چکا ہے، اور ان کی جو ہٹ دھرمی اور مخالفت ہے وہ بھی عروج پر تھی، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بتایا کہ اب جو معجزوں کا سلسلہ ہے وہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ معجزے کی صورت میں اب ان کے پاس ہے، تو اس کو فالو کریں، ورنہ ان کو پھر جس طرح اس کے اندر سارے نبیوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر بھی کیا گیا، بتایا گیا کہ کیسے حضرت نوح سے لے کے پھر حضرت نوح کے جو باقیات تھے وہ عاد کہلائے، عاد کے جو باقیات تھے وہ سمود کہلائے، جو کہ حضرت ہود اور حضرت صالح کی قوم کے لوگ تھے، پھر کس طرح سے ان لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی، عذاب آئی، انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو روش انہوں نے اختیار کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ اب اہل قریش اگر تم نے بھی پہلی قوموں کی طرح ہی اپنا روش رکھی تو تمہارا بھی انجام اسی طرح ہوگا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اب نبی پاک کی ہجرت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہاں پہ جتنی بھی جیسے کہتے ہیں نا دودھ بلو کے اس میں سے مکھن جتنا نکالنا تھا وہ تو نکال لیا گیا ہے، جتنے لوگوں نے کرنا تھا۔ اب مدینہ میں آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اور اسی دوران خطاب کا رخ جو ہے یہود کی طرف بھی پھیر دیا گیا ہے، اور اس لیے ساتھ ساتھ دعوت رسالت کے اس پہلو کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ جو منافقانہ جو رویہ اختیار کرنا ہے اور سم و طاعت کا عہد استوار کرنے کے بعد اسے توڑنا، اور حق و باطل کی تمیز سے واقف ہو جانے کے بعد باطل پرستی میں ہٹ دھرمی اختیار کرنا، تو اس کا انجام اب کیا ہوگا۔ اور سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو حکمت تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایات دی گئی ہیں، جو خصوصیت کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں اور ان کی جو مخالفتیں ہیں ان کے مقابلے میں آپ نے صبر کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، اور جذبات میں مبتلا نہیں ہونا،
اور کوئی ایسا نقصان دہ قدم نہیں اٹھانا جو آگے تکلیف دہ ہو اور نقصان دے اس تحریک کو. اور کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے حکومت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، تو اس میں جہاد بھی ابھی فرض نہیں ہوا تھا، اور جہاد سے منع کر کے اللہ تعالیٰ نے شروع میں صبر کی تلقین ہی کی تھی، جو بڑا مشکل وقت تھا. اسی کے بارے میں اب ہم اپنی آیت کا شروع کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس میں جو حضرت آدم کی سب سے اہم دعا ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے، اور جو عہد الست کا واقعہ ہے وہ بھی اس کے اندر آیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے روحوں کو ہماری تخلیق کیا. تو یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 84 سے شروع کرنا ہے ہم نے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین. اور یہ اب کیا بات ہو رہی تھی؟ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتایا تھا کیونکہ ان لوگوں کو بہت مال و دولت اور فراوانی زندگی ملی ہوئی تھی، تو ان کی زندگی کو دیکھ کے جو باقی لوگ تھے وہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی املی کا لفظ میں نے آپ کو بہت امپورٹنٹ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، اور ڈھیل کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ ان کو جو ہے بڑی زندگی کے جو ہیں زندگی ان کے اوپر بڑی کھلی ہوئی ہے اور بڑا ان کی زندگی آسان ہے اور مزے میں ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ بڑی سختی میں ہیں. تو اس کے لیے سنستدرجو کا لفظ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ ان کو پکڑیں گے. جیسے کہ ایک مچھلی کے منہ میں جب کانٹا چلا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کو جھیل دے کے آگے تک بھیجنا ہے اور پھر ایک دم کھینچ دیا جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے. اور ویسے لیکن اس وقت یہ فیل ہوتا تھا کہ بھئی یہ لوگ تو بڑے فلرش کر رہے ہیں، جو قریش ہیں اور جو رہ رہے ہیں ان کو تو ہر چیز ملی ہوئی ہے، تو دیکھ کے کسی کا دل نہ آئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے نا، رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو بہت سہولتیں یا اشیاء ملی ہوئی ہیں اور مسلمان بڑے تکلیف میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو آہستہ آہستہ پکڑوں گا. اور یہ والی آیت پھر بتا رہی ہے کہ بے مصاحبکم بمجنون والی آپ بات دیکھیے گا. یہ آپ غور کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مجنون کہتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ رسول یا پیغمبر ہیں، بلکہ ان کو صاحب کا ہے. صاحب کا مطلب ہوتا ہے تمہارا ساتھی ہے، تمہارا ساتھ رہنے والا بندہ ہے، جس کو تم مجنون کہہ رہے ہو جبکہ ان کو جنون نہیں ہے. تو ہم غور بھی کرتے ہیں الفاظ کے اوپر کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بات کہی. اولم یتفکروا، اولم کا مطلب ہوتا ہے تو کیا بھلا یہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، انہوں نے غور نہیں. یتفکرون یعنی یہ یتفکروا یعنی یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ انہوں نے کبھی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا. ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو جنون نہیں ہے. دیکھیں نبی پاک 40 ایئرز میں ان کے پر وحی نازل ہوئی، اور اب ان کے 13 سالہ مکی زندگی میں تقریباً 9ویں یا 10ویں سال کی یہ باتیں ہیں کہ پہلے تو ان کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن ایز سون ایز ان کے اوپر وحی نازل ہوئی اور وہ نبی بنے تو انہوں نے ان کو جنونی اور مجنون کہنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وہ کہہ رہے تھے کہ مجنون ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ان کا جو ساتھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی جنون نہیں، اور جو نبی پاک ہیں وہ دنیا کی بجائے آخرت کے لیے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہے. تو سوچو سمجھو، تو تم کیا سوچنے سمجھنے کے تیار نہیں؟ تو وہ کہتے تھے یہ تو مجنون ہو گئے ہیں، یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں دنیا کو چھوڑ دینے کا کہتے ہیں اور دنیا کے سارے مظہر چھوڑ دیں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے لیے بالکل صحیح بات نہیں انہیں لگتی تھی، اس لیے وہ کہتے ان کو مجنون کہتے تھے. تو ویسے ہم غور کریں تو ظاہر ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ جو آخرت کی بات کریں، اللہ کانشیس ہو کے بات کریں، تو وہ ان کو مجنون یا بیوقوف ہی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک رویہ ہے، اور زیادہ تر جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں ان کو، جو پھر اللہ توبہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ترس ہی کھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیچارہ ہے، یہ تو کوئی کملا سا ہے، یہ تو بہت ہی کم تر اس کو سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یتفکرون، تو ان کو جو عقل ملی ہے، دل ملا ہے، آنکھیں ملی ہیں، کان ملے ہیں، انہوں نے ان سے کام نہیں لیا، انہیں کچھ سمجھ نہیں کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں ہوا. کیونکہ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر ماننے کی بجائے کبھی معاذ اللہ ان کو مجنون قرار دیتے، کبھی شاعر یا جادوگر کہتے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا جنہ کا مطلب یہ نہیں ہے، جنہ کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر کوئی اثر، ان کے جو ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر کوئی جنوں کا اثر نہیں ہے، یہ نہیں آئے گا، اس کا جنہ ہے. اچھا، یہ آپ نے جو لفظ کہا ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کی میں نے بڑی ہی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتائی تھی. اب دیکھیں، جو جنہ کا لفظ ہے نا، یہ قرآن پاک میں بے شمار ٹائم آیا ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ جیم نون نون ہے. جنت بھی اسی سے ہے، جن بھی اسی سے ہے، جنون بھی اسی سے ہے. جنین جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا، وہ بھی جیم نون نون سے ہی ہے. تو جنہ اور جو ہوتی ہے نا ڈھال، اس کے لیے بھی آتا ہے الصوم جنہ، جو روزہ ہے وہ ڈھال ہے. یہ آپ نے دیکھا. تو یہ سارے ورڈ، یہ 500 سم تھنگ ٹائم یہ جیم نون نون کا لفظ آیا ہے. تو یہ آپ کو کافی ڈیٹیل ملے گا. یہ جنون کے لیے آتا ہے. اور جو آپ کو پتہ ہے آخری آیت ہے نا، یہ والی آخری سورہ مبارکہ ہے نا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جیم کے نیچے زیر ہے، جیسے ہی زبر آئے گی تو وہ جنت بن جائے گا. اور میں جب شروع میں بھی مجھے اتنا نہیں میں نے پڑھا تھا، غور نہیں کیا تھا لفظوں کے اوپر، تو میں سمجھتی تھی من الجنۃ والناس، تو وہ میری بہت غلطی پکڑی جاتی تھی. من الجنۃ، جن یعنی جن کے اوپر مجنون سے ہے لفظ، یعنی ان کے اوپر کوئی جن کا اثر نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں جنون لاحق ہے. جنون ہوتا ہے ذہنی طور پہ جو آپ کی کنڈیشن ہے وہ نارمل نہیں آپ سمجھتے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ نے جو لفظ کہا ہے نا، یہ بہت ہی فصیح و بلیغ اور بہت ہی زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. اور یہ جنہ جس کے اصل معنی ہوتے ہیں حواس سے پوشیدہ ہو جانا کوئی چیز نا، اور جنہ علیہ اسے جنون ہو گیا ہے. اور جنہ لیلو و اجنہ، اسے رات چھپا لے گی. اور جنہ کے معنی چیز کو چھپا لینے کے، اس میں صرف زیر اور زبر کا فرق آتا ہے. اور پھر الصوم جنتن، جنہ پیش آئے گی جیم کے اوپر تو جنہ بن جائے گا، زبر آئے گی تو جنہ بن جائے گا، زیر آئے گی تو جنہ بن جائے گا. تو یہ تھوڑے سے حرکات سے فرق ہو جائے گا. یہ اعراب اور حرکات کا ڈفرنس ہے. اعراب ہوتے ہیں لفظ کی آخری حرکت کے اوپر جو زیر زبر پیش آتی ہے، جو سارے الفاظ کے اندر زیر زبر آتی ہے اسے حرکات بولتے ہیں. تو حرکات کی فرق سے لفظ ڈفرنٹ ہو رہا ہے. آپ نے جنہ بولا، جنون سے ہے، مجنون ہے. یہ نبی پاک کو مجنون کہتے ہیں. اور اسی سے جنت ہے، جو 7 جنتیں ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، جنت الخلد، یہ بھی جیم نون نون سے ہے. اور جو بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جنین، وہ بھی اسی سے ہے. اور یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ 201 ٹائم یہ قرآن پاک میں آپ کبھی ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اور اس پہ میں نے کافی ٹائم لگایا تھا. خیر بہرحال آپ کا کافی ٹائم اس پہ، یہ اسی طرح ہی ہے، آپ سیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف زیر اور زبر کا ڈفرنس ہے.
تو بہرحال یہ جنون والا ہے جو کہ بقول مشرکین مکہ کے جو پہلے ان کے سال تھے نبی پاک کے ان کے درمیان رہے، وہ صادق اور امین کہتے تھے، ان کا سارا شجرہ نسب ان کے پاس تھا اور وہ بڑے سمارٹ تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ اصل میں بہت اچھا انسان ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے نبوت کا بتایا اور ان کے پر بعثت ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو انہوں نے ان کو مجنون کہنا شروع کر دیا، اور بے مصاحب اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ وہ تمہارا صاحب ہے، وہ کیسے مجنون ہو سکتا ہے، تمہارے بیچ میں جنم لیا، اس نے پیدا ہوا، پلا بڑا، اور جیسے ہی اس نے نبی کا دعویٰ کیا تو تم نے ان کو مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہ کہہ رہے ہیں ماں بے صاحبکم مجنون، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا، اور مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلا، یعنی وہ صرف کھلا ڈرانے والا ہے، اس کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ میرا بندہ میں نے بھیجا ہے نبی بنا کے۔ سورۃ التکویر میں بھی آتا ہے آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما بصاحبکم بمجنون، اور مکہ والو تمہارا رفیق تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ اور سورۃ سبا 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کل انما اعیذکم بواحدات ان تقوموا للہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، اعیذکم بواحدات، ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو، مثنیٰ و فرادہ ہوتا ہے دو دو مل کر یا تنہا ہو کر، ثم تتفکرون، پھر تم سوچو تو صحیح، ماں بصاحبکم من جنہ، کیا تمہارے رفیق کوئی مجنون ہے جسے تم پاگل اور مجنون کہہ رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، چاہے اکیلے اور چاہے مل کر بیٹھ کر غور کرو کہ وہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے، اور دیکھو آج جو آخرت کے انجام سے ڈرانے والا ہو وہ بھی آپ اگر غور کریں تو وہ لوگوں کی نظر میں بے وقوفی ہوتا ہے، جیسے سورۃ مومن میں آیت نمبر 70 میں آتا ہے اما یقولون بہی جنہ بل جاءہم بالحق و اکثرہم للحق کارہون، وہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون لاحق ہے، نہیں بلکہ یہ تو ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور اگر اکثر لوگ جو ہیں کارہون ہوتے ہیں یعنی حق سے انہیں کراہت ہوتی ہے، انہیں اچھی نہیں لگتا حق کوئی نہیں سننا چاہتا، تو دیکھ لیں یہ حق کو میجورٹی جو ہے وہ پسند نہیں کرتی، سچی بات انہیں اچھی نہیں لگتی، سچائی کو سننا نہیں چاہتے، کیونکہ اصل یا بامقصد انسان مصلحت پرست نہیں ہوتا، وہ مصلحت پرست انسان کون ہوتا ہے؟ جو موقع پرست ہو، اپنی خواہشات کو ضروریات کو مد نظر رکھنے والا، لیکن جس شخص کی زندگی میں کوئی مقصد ہو، اگر وہ ہر وقت لوگوں کی خواہشات پر چلنے لگے اور لوگوں کی مرضی سے جینے لگے تو پھر وہ کچھ نہ کر سکے گا، اور جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو کہیں نہ کہیں جا کر لوگ ناراض ہوتے ہی ہیں، اور ان سے آپ کو آردوہن کرنا ہی پڑتا ہے، تو یہ جو چیز ہے لوگوں کے مطابق نہ ہو تو وہ پھر جینے نہیں دیتے، کیونکہ بامقصد انسان جو ہوتا ہے وہ رسم و رواج سے اوپر اٹھ کر سوچتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو کیونکہ عام طور پر لوگ دنیا کے فائدے سوچ کر ہی جیتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کو لینا چاہتے ہیں، لیکن جس کے پیش نظر آخرت ہو وہ پھر دنیا کے ظاہری مفادات اور رسم و رواج سے اوپر اٹھ کر اللہ کی رضا دیکھتا ہے کہ پھر آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے ان کی منزلیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، تو کام بھی ڈیفرنٹ اور معیار بھی ڈیفرنٹ اور طریقہ بھی فرق ہو جائے گا، اور پھر وہ روٹین سے بھی الگ ہو، صرف رضا الہی کی طرف جائے گا، تو اب لوگ ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف ہی سمجھیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بے وقوفی کر رہا ہے، تو دیکھیں اس سے پرواہ نہیں کہ ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ اس کی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ لوگوں کو سامنے نہیں تو لوگ بھی جب آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو لوگ آپ کا اوبیسلی ساتھ نہیں دیں گے، تو یہاں جو کشمکش تھی تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا ہم بہن بھائی ناراض ہوں گے، نقصان ہو جائے گا، دوست ناراض ہوں گے، رشتہ دار ناراض ہوں گے، تو پھر میں
اکیلا کیوں ہو جاؤں، چھوڑو جو کچھ سب کر رہے ہیں، ٹرینڈ جو چل رہا ہے اسی طرح چلا جائے، تو ساری دنیا جو کر رہی ہے وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، ہم اس پہ چل چڑیں، میجورٹی از اتھارٹی والی بات، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر دیکھی چلنے والا انسان اپنے انجام میں اسی میجورٹی کے ساتھ رہے گا۔ اگر لوگ حق نہیں مان رہے اور سچ نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ اکثر ہم لحق کا کارہون ہیں، وہ کراہت کر رہے ہیں، اکثریت جو ہے وہ اس سے نہیں پسند کر رہی، روش وہ اختیار نہیں کر رہی سچ کی اور حق کے خلاف کھڑی ہے، تو اس روش کو جو حق کے اوپر چلنے والا کر رہا ہے اس کو جنہ کہا گیا ہے۔ تو جنتن جنون سے پکارنے ہے، یعنی اس کو پھر جنون سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ فنیٹک ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو مجنون کہنا بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے نظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور اللہ کی قدرت بادشاہت جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کیا انہیں نظر نہیں آتی؟ تو بلانے والا انہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ وما خلق اللہ من شیء، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اگر وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھیں تو وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی دے گی۔ وَإِن، اور یہ کہ عسیٰ ہو سکتا ہے کہ ان یکونا، کہ ہو سکتا ہے قد اقتربا کہ ہو قریب آ چکی اجلہم ان کی موت، اجل کا وقت ہوتا ہے نا، اجل مقرر یعنی موت کا وقت آ گیا ہو، کیا یہ یاد نہیں ان کو کہ ان کی موت ہی قریب آ چکی ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس حدیث پر، یعنی حدیث یہاں پہ قرآن پاک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ حدیث کا لفظ بیسیکلی صرف حدیث نبی پاک کی نہیں، حدیث عام بات کے لیے بھی یہ لفظ عربی میں ہوتا ہے، بات کرنے کو حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن کے بعد یہاں پہ یہ حدیث کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے، قرآن کے بعد کس چیز کو یہ مانیں گے اور کون سی چیز ان کی اصلاح کرے گی انہیں، اور کس چیز پر یقین آئے گا جب یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر نہیں یقین کر رہے، اس کتاب پر جس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس پر یقین نہیں کر رہے، تو پھر ان کو کس چیز پر یقین آئے گا؟ تو ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ کی، تو لوگ اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کو ایک مانو، نفس کے شیطان بن کے نہ جیو، دنیا میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ لیکن اس طریقہ زندگی میں ظاہر ہے کہ پھر بہت ساری قربانیاں یہ سیکریفائزز مانگتی ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی ہو، وہ کہتے ہیں نا اتار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بیاہ ہو سحرگاہی، تو یہ بہت ہارڈ شپس اللہ کی رضا کے لیے زندگی جینے میں آتی ہیں۔ اور اس قربانی کو پھر لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ نبی پاک کی جو یہ اتنی بڑی باتیں، جو وہ ان کی باتیں سن رہے تھے، تو ان کو سننے کے بعد انہیں سمجھ نہیں، ماننے کو تیار نہیں تھے، تو ان کو کہتے تھے وہ ان کو جنون لاحق ہو گیا، اور اس کو ناسمجھی، پاگل پن اور حماقت کا نام دے رہے تھے۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فبی حدیثی، یہ باتیں پاگل پن نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو ملکوت السماوات والارض ہے اور ہر چیز کا تخلیق کرنے والا ہے، جو مالک ہے، بادشاہ ہے آسمان و زمین کا۔ یعنی اس آیت میں آپ غور کریں تو 3 باتیں بتائی گئی ہیں، ملکوت السماوات والارض اور پر غور و فکر کی دعوت، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کریں، اور پھر اس کے بعد اور دوسری بات یہ ہے کہ ما خلق اللہ من شیء، کسی بھی چیز پر جو اللہ نے پیدا کی ہے اس پر بھی غور کر کے دیکھ لیں، زمین و آسمان پہ پھر کوئی بھی چیز آپ غور کریں تو حیران ہو جاتا ہے انسان، غور کرے تو وہ اللہ کی توحید کے اوپر سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ اور پھر تیسری بات کی فکر کرو، یعنی ساتھ ہی یہ بھی اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ عسیٰ ان یکونوا قد اقترب اجلہم، کہ ہو سکتا ہے موت کا وقت قریب ہی ہو گیا ہو، اور فبی حدیث بعدہ یؤمنون، اور حدیث یہاں پہ قرآن اور حدیث کا لفظی مطلب بات کے ہوتے ہیں، جو یہاں کہا جا رہا ہے، یہاں اللہ کی کلام کے لیے، یہاں اللہ تعالیٰ کی بات اور قرآن کے بعد لوگ پھر کس کو مانیں گے، کس پر یقین کریں گے، کس پر ایمان لائیں گے، یعنی اور کیا چیز پھر نصیحت یا ہدایت کا ذریعہ بنے گی؟ تو آغاز بھی کتاب کی بات سے،
کلام الہی کی بات سے، اور اختتام پر بھی کتاب کی ہی بات کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ تو اب یہ ہے کہ حاشیہ نمبر، وہ نا خاور جی کہہ رہی ہیں کہ میرے ایڈ نہیں ہو رہا، میں ان کو ایڈ کر دوں ذرا، اللہ کرے ہو جائے۔ تو یہ آپ نا یہاں سے حاشیہ نمبر 143 بھی تھوڑا سا پڑھ لیں، یہ مختصر سا ہے، آپ دیکھیں تو یہ بھی پڑھ لیں، پھر میں ان کو ایڈ کر لوں اتنی دیر۔ باجی پڑھوں؟ ہاں جی۔ رفیق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں، انہی کے درمیان میں رہے بسے، بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آ جائیں، ہم آپ کو انتظار کر رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ آپ نا جو بلیسنگز آف قرآن والا نا اس میں انویٹیشن ہے، اس کو ٹچ کریں، میں دیکھتی ہوں۔ اس میں تو آگے بلیک ہو رہا، کچھ بھی آ نہیں رہا۔ اچھا میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں۔ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ شروع کی، اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے کہ آخر ان باتوں میں سے کون سی بات جنون کی ہے، کون سی بات بے اصل اور غیر معقول ہے۔ اگر یہ آسمان اور زمین کے نظام پر غور کرتے یا خود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی نظر تعامل دیکھتے تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اثبات، بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری جواب دہی کے بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے، اس کی صداقت پر پورا نظام کائنات اور خالق اللہ کا ذرا شہادت دے رہا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ کر لوں تھوڑا سا، ایک دو لائن۔ ہاں جی بیان کریں۔ اچھا، یہ جو ہم نے آیت شروع کی تھی، اولم یتفکروا بصاحبہ من جنات، تو یعنی یہ ہے کہ حق سے انکار کا یہ وہ ایک بہانہ بنا رہے تھے، کیونکہ جنون کہتے ہیں ایک بیماری کو، کہ کسی ایک چیز کے پیچھے دیوانہ ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو پوری شدت اور اصرار اس کے ساتھ مسلسل جدوجہد کر رہے تھے، اور یہ ساری بات پازیٹیو تھی، لیکن وہ اسے نیگیٹو قرار دے رہے تھے، اس لیے وہ مجنون کہتے ہیں نا، اسم المفعول ہے نا، یعنی وہ شخص جس پر جنون طاری ہو جائے۔ تو حالانکہ آپ سے سب بغیر کسی الجھاؤ کے خبردار کرنے والے ہیں، اور پھر آگے کہا نذیر المبین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہتے ہیں جو خطرے سے آگاہ کرے، اور مبین باز ہے، یعنی کہ قیامت کے خطرے سے انسانوں کو وہ آگاہ کر رہے تھے۔ تو جو اسلام سے پہلے بھی جب جنگ ہوتی تھی تو ان کا کوئی بندہ جو ہے نا وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے نا اور آواز لگاتا تھا کہ دشمن کتنی دور ہے نا، تو اس کو بھی نذیر کہا جاتا تھا۔ تو اس جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر مبین کہا گیا کہ وہ خیر خائی کے لیے تمہیں جہنم سے ڈرا رہے ہیں، یعنی کہ آپ سے سب پازیٹیو بات کر رہے تھے، وہ اس کو نیگیٹو معنوں میں بیان کر رہے تھے۔ چلیں بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ نے بھی کوشش کی، اچھی بات ہے، مقصد یہی ہے بتانا۔ اس آیت یہ بہت پیاری آیت ہے کہ اگر اس پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، غور و فکر کیا جائے تو انسان، کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ حق کو ڈینائی نہیں کر سکتا، اللہ کی توحید کو نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا، یہ آخری زمانے کی صورتوں میں سے ہے، آخری جو وقت تھا نبی پاک کا مکی دور کا، اس میں تو وہ پوری زور سے جو ہے نا بتایا جا رہا ہے توحید کا۔ تو اب اگلی آیت پہ ہم آتے ہیں، آپ غور کیجئے گا الفاظ کے اوپر بھی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ۔ یہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ تو میں آپ کو لاسٹ سرمن کی جو دعا پڑھتی ہوتی ہوں، تو آج تو میں پڑھنا ہی مجھے یاد نہیں رہا، تو اس میں بھی یہی ہے نا کہ جو ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت والا، دینے والا، اور اس کی اپوزٹ ہے دلالت، گمراہی، تو یہ دونوں ورڈ اپوزٹ ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اب جب انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ کسی طرح بھی نہیں مان رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
ہو کی ضمیر کس طرف ہے ذرا شبانہ بتانا. یہاں 2 دفعہ آئی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، دونوں دفعہ ہو آیا ہے. تو ہو جو ہے وہ بہت اہم اللہ کی طرف. بالکل. دیکھو ہو فا تو لام نافیہ ہادیہ ہدایت سے ہے، اور مئی جو یہ حرف جار ہے جس کو، اور من کی وجہ سے ہی یدلہ کے نیچے لام کے نیچے زیر آیا ہے. جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھریں. اب آپ دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے؟ آپ کوئی وجہ بتا سکتے ہیں اس کی؟ کیونکہ وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جب حق ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کا مسلسل انکار کرتے ہیں. تو پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ انکار کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک دبا لگ جاتا ہے. تو اس طرح بڑھتے بڑھتے جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہدایت لینے کے قابل نہیں رہتا. جزاک اللہ، بہت پیاری بات ہے، بالکل صحیح، یہی بات ہے. اس کی وجہ استکبار، یہی تکبر. ہاں تکبر، بالکل یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ خود سری سے کہتے ہو نا. اگر آپ اللہ کانشیس ہو، اللہ کی ہدایت پہ ہو، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری بات ہی آخری بات ہے اور میری بات ہی مانی جائے؟ بلکہ آپ کے اندر واضح ہوتا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، اور آخری بات تو صرف اللہ کی ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہمارا کیا ہے؟ ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں. تو پھر اگر ہم یہ بات اپنے اندر نہ راسخ کریں تو پھر ہم اپنے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں، اور جو نفس کا غلام ہوتا ہے وہ متکبر انسان ہوتا ہے. اور تکبر کی تعریف کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ آپ لوگوں کو میں اکثر بتاتی ہوں، اور آپ کو میں بتاؤں. انکار. بالکل. تکبر کا لفظ اس اپنے کا آپ کو بڑا سمجھ. اس کا نا حدیث ہے بطر الحق و غمت الناس. بطر الحق یعنی ابھی بتا دیا انہوں نے افنان جی نے کہ حق کا انکار، اور غمت الناس کا مطلب ہوتا ہے انسانوں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اور انسانوں کو حقیر جاننا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جو یہ سورت مبارکہ بھی پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اندر بھی جو ہم نے آیتیں بھی پڑھی تھی نا، اس میں بھی شروع میں آیا تھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے، شروع میں ہی کہیں تھی یہ آیتیں کہ جو ہے وہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا. لیکن یہ وہ تھا نا شروع کی آیتوں میں یہ تھا نا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ، جمل کہتے ہیں نا اونٹ کو، فی سم الخیاط، خیاط کہتے ہیں دھاگے کو، اور سم کہتے ہیں سوئی کو. سوئی کے دھاگے سے اونٹ گزر جائے گا، لیکن جو تکبر کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو استغفار جتنا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اس تکبر سے. اور یہی تکبر تھا جس نے جنت سے نکلوایا سب سے پہلے جو جن تھا ابلیس، اس کو جو فرما بردار تھا، اور پھر یہ نافرمان ہوا تکبر کی وجہ سے. تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ان بندوں پہ رحم کریں، لیکن جب بندہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آیات دی ہیں، آیات کے 2-3 مطلب ہوتے ہیں. کونی آیات بھی ہوتی ہیں جو کائنات میں نشانیاں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، آفاق میں جو پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، انفس میں ہمارے نفس کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی نشانیاں ہیں، وہ بھی آیات ہیں. اور یہ آیات بھی ہیں جو قرآن پاک کی آیات ہیں. تو یہ ان آیات کو جب وہ غور بھی نہیں کرتا اور ان کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فی طغیانہم اس کو کرتے ہیں. طغیان ہوتا ہے اس کی سرکشی میں، اس کی غلط فہمیوں میں، جو اس نے اپنے غلط کانسیپٹس بنائے ہوتے ہیں انہی میں اللہ تعالیٰ اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھومتے رہو، اب تم اس قابل ہی ہو کہ تمہیں کوئی ہدایت نہ ملے. تو سرکشی میں، اور ویسے بھی ہم اکثر میں اِنَّ هُدَى اللہِ هُوَ الْهُدَىٰ کا لفظ بہت استعمال کرتی ہوں. مجھے بہت پیاری یہ بات لگتی ہے کہ یہ بڑی سیگریڈ چیز ہے. ہدایت ایک بہت پیاری چیز ہے جو پریشیس ہے، جو سیگریڈ ہے اور جو مختص ہے مومنین کے لیے، اور اس کا کوئی معیار ظاہری طور پہ آپ نہیں مقرر کر سکتے. یہ ہمارا چونکہ دین ہی پورا انما الاعمال بالنیات پہ ہے، تو نیت آپ کی کیا ہے اس کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں دنیا میں. پھر لوگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کوئی فیورٹزم ہو رہا ہے، یا ان کو پتہ نہیں کیا بات ہے، یا کانٹینٹمنٹ آ جاتی ہے.
تو یہ بڑی پیاری باتیں ہیں ہمارے دین کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھریں. اب دیکھیں یہ نا خاور جی کر رہی ہیں پھر کال، میں نے حالانکہ انہیں بھیج دی ہے، میسج الگ سے بھیجا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو کیوں نہیں جا رہا، تو وہ بار بار مجھے باجی ان کو کہیں کہ نا بلیسنگ کے بجائے میٹ پہ کریں، میٹ ناؤ پہ کریں. آپ اگر کائنڈلی آپ کے پاس الگ سے ہے نا تو آپ اس کو ان کو کہہ دیں. میں حالانکہ ان کو الگ سے بھیج رہی ہوں انویٹیشن. باجی میں کہتی ہوں، انہیں کہو کہ آپ انہیں یہ بات کہو کہ میں آپ کے جو واٹس ایپ کا آپ کا نمبر ہے نا اس کے اوپر میں نے دوبارہ الگ سے ان کو میسج سینڈ کیا ہے، تو وہ اگر جوائن کریں گی تو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی آیا. جی جی ارے فاطمہ چچی بول رہی ہے. ہلو ہاں جی آپ آ جائیں. ٹھیک ہے، آپ خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو. آپ جوائن کر لیا، ٹھیک ہے. آپ ہم لوگ سورۃ الاعراف پڑھ رہے ہیں. آپ بھی جو قرآن پاک کے مصحف رکھ سکتے ہیں اپنے پاس وہ رکھ لیں، اور اگر نہیں بھی تو آپ غور سے سنیں، آپ کو سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے. اپنے پاس قرآن پاک کو آپ کو پتہ دیکھنا بھی اجر ہے تو آپ رکھا کریں ضرور، اور ہائی لائٹر رکھا کریں جو آپ ہائی لائٹ کیا کریں. تو یہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ کی آیات، قدرت، اس کی پھیلی ہوئی نعمتیں، جبل، جو سحاب، جو ماء، پانی، بادل، آسمان، بہت اس کی تخلیق، شجر و حجر، ہر چیز بے شمار انگنت نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کی عظمت اور کبریائی نظر ہی نہیں آتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے لوگوں کو ان کی ناسمجھی، دنیا کی مستی میں ہی گم چھوڑ دیتے ہیں. اور ویسے بھی جب انسان اپنے قلب سے کام نہ لے تو پھر اس کو زنگ لگ جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے بہت پیاری ایک حدیث، مجھے بہت مزہ آیا تھا جب آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کہ بہت پیاری بات تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذہ القلوب تصداع کما تصداع الحدید. حدید کہتے ہیں نا لوہے کو، تو قلوب کہتے ہیں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. اذا اصابہ الماء، جیسے کہ زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو جب اس پہ بہت زیادہ پانی بار بار پڑ جاتا ہے. تو ما جلاءھا، تو اس کو کیسے دور کیا جائے؟ صحابہ نے کہا کہ بھئی اس کو کیسے دور کیا جائے؟ تو کتنی پیاری بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کالا کثرت الذکر الموت و تلاوت القرآن. کالا کثرت الموت، اپنی موت کو یاد کرو. ہم کہاں یاد کرتے ہیں، ہم موت کو تو بھولے ہوتے ہیں، ورنہ کوئی ظلم تھوڑی کرے. اسے پتہ ہو کہ یہ ظلم میرے ساتھ ہونے والا ہے، میں اپنے جسم کو خود کاٹ رہا ہوں، میں اپنے جسم کو خود زخمی کر رہا ہوں. تو کبھی بھی یہ بات نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا جی ٹھیک ہے، اب ماشاء اللہ آپ کو بڑی مشکل سے ملا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ جوائن کریے، آپ سنتے جائیں. ہم لوگ آیت نمبر 186 پڑھ رہے ہیں، اور جنہوں نے قرآن پاک کے لینے ہیں مصحف وہ رکھ لیں. اور یہ ہم بتا رہے ہیں کہ جب انسان اپنے عقل و فہم سے اپنے دل کی دنیا کو استعمال نہیں کرتا اور وہ اس سے کام نہیں لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محروم کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ اس کو آنے لگے باتوں کی. تو یہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو زنگ کا ایگزیکٹ لفظ ہے نا وہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. وہ کیسے ہوا ہے؟ سورۃ مطففین میں آپ دیکھیں گے نا آیت نمبر 14 میں، تو آپ کو اس میں آپ دیکھیے گا کلا بل رانا الو علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ جو رانا علی قلوبہم ہے نا، رانا یہ ہے زنگ کے لیے اسپیشلی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں. کلا کا لفظ بہت آئے گا آخری پارے میں انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہماری مدد کرے. تو اس بہت پیاری آیات ہیں اور بہت ڈرانے والی بھی ہیں اور ہدایت دینے والی بھی، کہ پھر دلوں پر جو ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. ان کی کسب ہوتا ہے نا، کمائی، کسب، جو بھی کام انہوں نے کیا، جو بھی انہوں نے عمل کیے دنیا کے اندر، اس کی وجہ سے
کیونکہ انہوں نے صحیح کسب نہیں کیے، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے. تو پھر اس کے بعد کلا رانا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا، ان کی جو کسب انہوں نے کمائے اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو جب انسان تیار ہی نہ ہو حق کو ایبزارب کرنے کے لیے، پھر اس کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں مرکز ہے. آپ کو پتہ ہے نا جب نبی پاک پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سینہ چاک کر کے دل کی صفائی کر کے اس کے اندر جو ہے وہ وحی نازل کی تھی، کیونکہ وہ تو امی تھے. تو دل ہمارا مین مرکز ہے، اس کو ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے دل کو، اپنے اندر کو چیک کریں کہ جو بھی کام ہو رہا ہے آیا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے یا ہم دنیا کی خواہشوں میں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی نادان اتنا بھی نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، کہ کچھ خبر نہیں کہ کب کس کی اجل آن پڑے. اور پھر اگر ان میں سے کسی کہ آخری وقت آ گیا اور اپنے رویے کی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے ملی ہے اور انہیں ضائع کر دیا اپنی بدعمالیوں میں، تو آخرت میں ان کا حشر کیا ہوگا. تو یہ بات اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل بند ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے بچائے. اب ہم 187 آیت آپ نکال لیجئے. 187 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یسألونکا، یہ جو یسألونہ کا ہے، یہ آپ نے جب ہم نے دورہ قرآن کیا تھا تو شاکرہ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا. مجھے اچھا لگا کہ آپ جب غور فکر کرتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن کے الفاظ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو محبت، آپ کو پریکٹیکلی آپ انجوائے کرتے ہیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں کون کیا کہہ رہا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی لا یجلیھا لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمھا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بڑی زبردست آیت ہے، غور کیجیے گا. اب یہ مستقل ان کا کوسچن ہے اور مستقل ان کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کے بارے میں کیا ہے. یہ جو مکہ والے جس طرح سے تنگ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ آپ جب میں کوسچن کیا کروں تو پھر یہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ ہم الرٹ رہیں، اور آپ کو ظاہر ہے پتہ بھی ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے. یسألونکا باجی مکے والوں کی طرف. یہ کا جو ہے نا جی افنان جی آپ کا بھی آپ بتائیں اپنا جی. یہ میرا نبی پاک کی طرف جا رہی ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ بالکل صحیح. ہاں جی جزاک اللہ، بالکل صحیح افنان جی آپ نے کہا. اور جو ہے شبانہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ بھی بتا دیں کیونکہ میں نے کہا یہی میں کہہ رہی تھی کہ واحد ضمیر ہے اور نبی سے کی طرف جا رہی ہے. جزاک اللہ. دیکھیں یہ بات ہے، ہاں یہ آپ چھوٹی دیکھیں یہ کا کی ضمیر نا کا کما کم یہ بہت آئے گی، آپ کو کمفرٹیبل ہوگا بات سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں نے اکثر کہتی ہوں کہ قرآن پاک ڈائلاگ کی صورت میں ہے. تو اگر آپ کو یہ مکالمہ، یہ کنورسیشن سمجھ نہیں آئے گی کون کس سے کیا کہہ رہا ہے، تو آپ اس کو بات کو صحیح اس کی بات تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ کا کی ضمیر بہت دفعہ آئے گی جو اکثر نبی پاک کے لیے بھی آتی ہے، سنگولر ہے. اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کیا سوال کرتے ہیں؟ ان الساعتی، ان کا جو مطلب ہے یہ حرف جار ہے، اور دیکھیں یہ حرف جار جو ہے اسی نے ساعتی، جو ساعت کے نیچے زیر آئی ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے. جو حرف جار ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے. تو یہ ان الساعتی سین واو اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ساعت ہوتا ہے بہت ہی چھوٹی جو ٹائم کی کیلکولیشن ہے نا، 1 سیکنڈ، ملی سیکنڈ. اب تو بہت کیلکولیشنز کرنے والے بہت فائن برڈ سائنس ایڈوانس ہے تو کر لیتے ہیں. تو یہ سب سے چھوٹی گھڑی ہوتی ہے ملی سیکنڈز میں. تو یہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں، جیسے آتا ہے نا اقتربت الساعۃ،
کہ جو قریب آ گئی قیامت کی گھڑی. تو اسی طرح یہ ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی قیامت کی گھڑی کب آئے گی. قیامت کی گھڑی سے مراد ہے سات، اور سات یہاں قیامت کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قیامت کا واقعہ ہونا پل بھر میں ہو جائے گا. کلمہم بصر، کلمہم یہ بڑا پیاری آتی ہے، ایک ایکسپریشن آتا ہے قرآن پاک میں، کلمہم بصر. کلمہم یعنی جھپکنا، ایسے ایسے جھپکے گی، بصر آنکھ، اے کلمہم بصر جھپکے گی. بلکہ اس سے بھی پہلے، اسی سے بھی کم وقت میں اتنی جلدی آئے گی. قیامت کی گھڑی اس طرح آئے گی کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنی پل بھر میں آ جائے گی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب کیا سوال ہے ان کا؟ ان کا سوال پڑھ دیں، کون پڑھے گا کوئی، کہ کیا سوال ہے ان کا نبی پاک سے؟ وہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. ہاں آپ کب آئے؟ جی یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ عربی کانٹیکس پڑھیں نا. الساعتی یہ سوال ہے نا ان کا، آپ پڑھیں اس کو، آپ کو پھر یاد رہے گا یہ، کیونکہ یہ بڑا ہی ان کا گھٹیا سوال تھا، نبی پاک کو تنگ کرنے والا سوال تھا، اور بار بار قرآن پاک میں ریپیٹ ہوگا. یہ پوچھتے تھے انی ساتی ایانا مرساہا. ایگزیکٹلی، جزاک اللہ. اب ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے یہ بھی بتا دو شبانہ. سات کی طرف جا رہی ہے. ایگزیکٹلی، سات جو گھڑی ہے نا، کیونکہ وہ مؤنث ہے اس لیے ہا کی ضمیر بھی مؤنث آئی ہے. تو یہ اس گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جزاک اللہ، کہ وہ کب آئے گی آخر وہ قیامت کی گھڑی. یہ ہر وقت نا تنگ کرنے کے لیے یہی باتیں پوچھتے رہتے تھے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کب واقعہ ہوگی. اور جو مرسا ہا کا لفظ ہے نا، یہ بڑا آپ اس پہ غور کیجئے گا، کیونکہ یہ ایک غور طلب لفظ ہے. آپ جیسے جنہ کا لفظ تھا نا، کچھ لفظ آپ غور کریں گے آپ کو ان سے محبت بھی ہوگی، ان کی سمجھ بھی آئے گی، اور وہ بہت یوز ہوتے ہیں. تو مرسا ہا میں جو ہے نا الف اس کا جو ہے نا را سین اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے یا فکس ہو جانے کے. جیسے آتے ہیں نا والجبالا ارساہا، جب فکس ہو جائیں گے. رواسی شماخاتن، تو اونچے اونچے پہاڑ جن کی ثبات ہے، استواری ملے گی. تو رواسی کا اسی سے لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، یہ 14 ٹائم لفظ آئے گا. اور آپ یاد رکھیں، اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کہ حضرت نوح کی جب کشتی چلی تھی تو یہ حضرت نوح کی دعا ہے جو قرآن پاک میں ہم نے بڑے اسپیشل، میں نے ہائی لائٹ کروائی تھی آپ سب سے. کوئی بتائے گا کہ انہوں نے کیا پڑھی تھی یہ دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس کی دعا ہے، یہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی. بہت اچھی دعا ہے، آپ یاد ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس وقت میں مرساہا کا لفظ استعمال کر رہی ہوں نا، تو آپ غور کریں کہ حضرت نوح جو تھے سب سے پہلے ان کی کشتی کا واقعہ اور ان کا واقعہ ہے، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی. اور میں نے آپ کو جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہائی لائٹ کر لیں، اور جب بھی آپ کہیں سفر پہ جائیں اور سفر میں اتریں اور چلیں، کسی بھی آپ جو کنوینس میں آپ لیں اس میں بیٹھیں، تو یہ بہت ہی پیاری حضرت نوح کی دعا ہے، اور اللہ بڑی حفاظت فرماتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے. تو یہ تھی حضرت، یہ سورۃ ہود میں ہے نا جو 11ویں سورہ مبارکہ ہے، اس میں 41 آیت ہے. اگر آپ نے نہیں کی تو اب آپ اس کو یاد بھی کر لیں اور ہائی لائٹ بھی کر لیں. وکالا ارکبو، ارکبو ہوتا ہے نا چڑھنا، فیہا یعنی اس کشتی میں جب وہ بیٹھے تو انہوں نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ مجرہا، اس کا مجرہا اس کا چلنا، و مرساہا، یہ مرساہا جو ہے نا، یہ لفظ جو میں نے آپ کو غور کروا رہی ہوں نا، وہ لفظ یہ ہے جرواسیہ، جیسے سین، یہ اس کا لفظ جو ہے را سین اور واو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، رواسی یعنی جو گاڑ جانا، رک جانا. اور اصل میں یہ لفظ آتا ہے کہ کشتیوں کے جو لنگر آ کے ہوتے ہیں نا، فکس ہوتے ہیں، اس کے لیے آتا ہے. تو اسی لیے حضرت نوح نے سب سے پہلے یہ دعا پڑھی تھی، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. 11 نمبر سورہ مبارکہ ہے، 41 نمبر آیت ہے، حضرت نوح کی آیت ہے، بہت پیاری، کہ اس کا چلنا اور اس کا رکنا بے شک اللہ رحمان و رحیم کے لیے ہے، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ. تو یہ بات بہت پیاری تھی کہ اور یہ لوگ تو آپ کو تنگ کرنے کے لیے بار بار پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟
کہ یسألونکا عن الساعۃ ایان مرساہا، تو یہ تو آپ سے اس لیے کہ آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کب آئے گی بھائی، اور بدتمیزی سے، بہت بدتمیزی اور تنگ کرنے کے لیے جاؤ جاؤ جو کہ لے آنی ہے جو لے آؤ، تو وہ نافرمانیاں ان کی بتائی جا رہی ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، انما علمہ عند ربی، عند اللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے پاس، عند ربی میرے رب کے، بی جو ہے ربی، یہ کیا ہے شبانہ، ربی کو ذرا ایکسپلین کرو۔ سوری فاطمہ، ربی کو پوچھا نا؟ ہاں جی، ان سے کہہ دو میرے ربی میں یہ جو یہ ہے، یہ میری والی لگی ہوئی ہے نا، یا متکلم، یا میرے رب، متکلم، بالکل صحیح۔ اور اندہ کا لفظ بھی بہت قرآن پاک میں رپیٹ ہوگا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اندہ اللہ کے پاس ہے۔ علم و ہا کیا ہے، ہا کس طرف جا رہا ہے؟ یہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا، اس کو یہ یعنی کہ جو علم ہے نا وہ قیامت کا، یہ پھر ساتھ کی طرف ہی جا رہا ہے کہ ظاہر نہیں کرے گا کوئی اس کو اس کے وقت پر مگر وہی، یعنی کہ اللہ، بالکل اللہ صحیح، کے سوا کا جو وقت ہے وہ کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ ایگزیکٹلی، جزاک اللہ۔ مطلب یہ اب اللہ تعالیٰ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بار بار پوچھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ انما علم ہا کی ضمیر ساتھ کی طرف جاری ہے، کہ اس گھڑی کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، میرے رب کے پاس ہی اس کا پتہ ہے، جیسے کہ سورۃ لقمان میں آتا ہے آیت نمبر 34 میں، ان اللہ عندہ علم و ساتھ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم پتہ ہے۔ سورۃ فصلات آیت 47 میں آتا ہے علیہ یرد علم الساعۃ، قیامت کے علم اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے، اسی کو پتہ ہے۔ اور سورۃ غافر جسے کہ سورۃ مومن بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ اور سورۃ سبا میں آتا ہے آیت نمبر 29 میں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، لے آؤ قیامت، کیونکہ ان کی بات کیا ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بس دنیا ہی دنیا ہے، ہم میں کوئی نہیں، قیامت کچھ نہیں ہوتی، نہ آئے گی۔ کل بلا و ربی لتاتینکم عالم الغیب، کہہ دو یہ ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غائب کا جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت یہی بات کہہ رہی ہے، کل انما علمھا عند ربی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لا یجلیھا، لا یجلیھا، لا حرف نافیہ ہے، جلی ہا کی ضمیر جو ہے وہ پھر کس کی طرف جا رہی ہے، شبانہ بتاؤ۔ ساتھ کی طرف ہی جا رہی ہے، بالکل، کوئی ظاہر نہیں کرے گا قیامت کو، ٹھیک ہے، اس کے وقت پر مگر وہی، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ لا یجلیھا، لام نافیہ، اور جو ہے جلی کا لفظ جو ہے نا، جلی جیم لام واو سے ہے، اور ہا کی ضمیر قیامت کی طرف، اور جلی کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا، اور اسی سے لفظ جو ہے جلی نکلا ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا جلی اور خفی، یعنی جلی جو ہوتا ہے کئی دفعہ کہتے ہیں نا یہ جلی شرک ہے اور یہ خفی شرک ہے، ایک چھپا ہوا شرک ہے، ایک ظاہری ہے، جلی اور خفی، اسی سے جلی لفظ نکلا ہے۔ اور شاید جلنا بھی اسی سے ہوگا، کیونکہ اس میں بھی روشنی ہوتی ہے، اور جلوہ بھی اسی سے ہے، ظاہر ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن روشن ہوتا ہے، اس کا اپوزٹ خفی، چھپا ہوا، لا یجلیھا لواقعاتھا الا ھو، یعنی انہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہ خود ہی، یعنی اللہ تعالیٰ اس قیامت کی گھڑی کو خود ہی ظاہر کرے گا، جب آنی ہوگی تو اسے سب کے سامنے وہ لے آئے گا، ظاہر کر دے گا۔ لیکن سنو، یہ یاد رکھو، کیا بات یاد رکھو، ثقلت فی السماوات والارض، بہت ثقلت ہوتا ہے نا، ثقیل، آپ نے
ایک حدیث بھی اس سے پڑھی تھی، آپ جب عربی کا پڑھا تھا، تو ساکلت ہوتا ہے ثقیل سے ہے بھاری. جب وہ قیامت کی گھڑی کا وقت آئے گا تو یقین کرو ساکلت فی السماوات والارض، بہت بھاری ہوگا وہ. اور یہ ایک زبردست تلمیح ہے. تلمیح ہوتی ہے اشارہ ہے ایک بات کی طرف، کیا کہ آسمان و زمین میں وہ ساتھ قیامت کا وقت آسمان و زمین پر بہت بھاری ہوگا. تو استغفار کرنی چاہیے. اور اس کے لیے کچھ میں نے جب اس پہ تحقیق کی تو مجھے بہت مزہ آیا کہ لکھا ہوا تھا کہ جیسے ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا، ایک وقت بھاری کا تو ہے ہی کہ جب تک یہ قیامت کا وقت جو ہے وہ آسمان و زمین پر جب آ جائے گی تو بہت مشکل ہوگا، بھاری ہے وہ، یہ بہت مشکل وقت ہے. لیکن ایک جو ہے ساکولت فی السماوات والارض کا یہ بھی تلمیح کے طور پہ بہت زبردست لکھا ہوا تھا علماء نے یہ بات، کہ جیسے ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور وہ بھاری ہوتی ہے، اور جب اس کا وضع حمل ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کو پتہ نہیں ہوتا ٹائم کا. تو وہ جب ظاہر ہو جاتا ہے تو اسی طرح بالکل قیامت ایک منٹ میں ظاہر ہو جائے گی، اور وہ بھی بھاری ہے، بہت اسی طرح بھاری ہے جب تک کہ وہ ظاہر نہیں ہو جاتی. اس وقت تک یہ زمین و آسمان کے لیے بہت بھاری ہے یہ قیامت کا وقت. آ رہی کیا تو بہت بھاری ہوتا ہے. تو استغفار کرے انسان جتنا کم ہے. لا تاتیکم الا بغتتن، یعنی لا تاتیکم الا بغتتن، لا تاتی عطایاتی ہوتا ہے آنا، تو کم وہ تمہارے اوپر آئے، تمہارے پاس آئے گی مگر کیسے؟ اللہ بغتتن، بغتتن ایک دم اچانک، جیسے سورۃ نحل میں 77 میں آتا ہے وَأَمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ. کلمح البصر میں نے آپ کو بتایا نا، ایک بڑی اچھی ایکسپریشن ہے، کلمح بصر، ایسے ایک پلک جھپکتے. او ہوا ایک اقرب، اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے اللہ کلمح البصر، جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جل تر. حدیث میں آتا ہے قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، نہ ہی لپیٹ سکیں گے. ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا مگر اسے پی نہ سکے گا. ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا. ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف کرے گا مگر وہ اسے کھا نہ سکے گا. لا تاتیکم الا بغتتن، اور وہ اچانک وارد ہوگی، یعنی ایک دم وہ قیامت کی ساتھ آ جائے گی. کلمحم بصر، کلمحم بالبصر، آپ یہ یاد کر لیں، یہ لفظ بڑا پیارا ہے، بڑی پیاری ایکسپریشن ہے، کلمحم البصر. یہ صورت میں نے آپ کو بتایا اس میں آیا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 77 میں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، جیسے پلک جھپکتے، آپ پلک جھپکتے بصر اپنی آنکھ کو جھپکتے ہو، اس طرح وہ بغتتاً اچانک آ جائے گا. اور یسألونکا، آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کأنکا، گویا کہ حفی عنہا، اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں یا اس کے متلاشی ہیں. حفیون کا لفظ جو ہے یہ فا یا ہا فا اور یا سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مطلب کسی بات کے اصرار کرنے یا کسی حالت کو دریافت کرنے کے لیے بحث اور کابش میں لگے رہنا. تو انہا یعنی قیامت کے لیے یہ کأنکا حفی عنہا، گویا تم اس سے باخوبی واقف ہو، مطلب ایسے کریوسٹی کر رہے ہیں آپ سے نبی پاک سے کہ جیسے سارا آپ ہی کو پتہ ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ قیامت کی گھڑی آنی ہے، تو نبی پاک کو نہیں پتہ، وہ بتا رہے ہیں، لیکن وہ آپ ایسے پوچھ رہے ہیں حفی، یعنی بار بار اصرار کر کے آپ کو تنگ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے تو کہا کل انما العلم ہا عند اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر ولیکن اور لیکن
اکثر الناسا زیادہ تر جو اکثر لوگ ہیں لا یعلمون، لا لام نافیہ ہے، یعلمون علم سے ہے، نہیں جانتے، ان کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں، وہ کوئی جاننا نہیں چاہتے یہ بات کہ علم ہا عند ربی، اس کا وقت قیامت کے علم کا وقت اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم، وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے پاس غائب کا علم ہوتا تو وہ بہت ساری آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ فوراً بتا دیتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ اس نے یہ جو لوگ جب پڑھتے ہیں، قلبے ملاتے ہیں، نبی پاک کو اللہ سے بھی آگے نعتوں میں کر دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک غلط بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک بات ہے، بازت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ اس بات کو یاد رکھیں، بڑی پیاری ایک بات، میرا خیال یہ اس کی علی حجویری کے اس میں تھی، کشف المحجوب میں کہیں میں نے سنی، اور یہ میں نے آپ کو بتا رہی ہوں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہی قصہ مختصر ہے، اللہ اور اس کا رسول، بعد از خدا بزرگ تو ہی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ، اور قصہ مختصر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم الساعت آنے والی ہے اس کا علم نہیں دیا اپنے علاوہ کسی کو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے، انذار کرے اللہ تعالیٰ کے نبی، ڈرائیں آخرت سے اور بشارت دے دیں نیک لوگوں کو جنت کی، یہی ان کا کام ہے۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے الٹے پھلٹے سوالوں کے جواب دیتے رہیں، جیسے کہ وہ ہر وقت ان کو یہی لگن لگی رہتی تھی کہ کسی طرح نبی پاک کو تنگ کریں، کبھی مجنون کہتے، کبھی پوچھتے کہ اچھا پھر جاؤ جا کے لے آؤ قیامت لانی ہے۔ تو ان باتوں کا بتایا جا رہا ہے، اس 3 آیات میرا خیال میں نے پڑھی ہیں، 3 کے 4 آیات ہم نے پڑھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا کرے کہ ہمیں جو بات نبی پاک نے دی اس کے عمل کی توفیق دے۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے افنان جی، آج آپ کافی دنوں بعد آئی ہیں، آپ پڑھیں، میں نے آپ کو مس کیا کہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ کی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تجوید، تو آج آپ پہلے پڑھ لیں، یہ تینوں آیات باری باری آپ لوگ پڑھ لیں، تھوڑی سی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ اب آپ بھی شبانہ ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر اینڈ میں آپ نا افنان جی آپ بھی ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ جی اب آپ پڑھ لیں شبانہ۔ پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ ان هو الا نذیر مبین۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزاک اللہ. کیا انہوں ابھی اس کو ایک دفعہ عربی پڑھ لینے دو اور میں پڑھوں؟ ہاں جی چلے، ہاں جی پڑھیں آپ 2 آیتیں آپ پڑھیے گا، 2 آیتیں پھر میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی آپ آ رہی ہے بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یتفکروا ما بصاحبہ من جنہ الا هو نہ الا جنہ، یہ نذیر. بہت بڑی مسٹیک ہے، جنہ نہیں آپ پڑھ سکتے اس کو، جنہ جنت ہو جائے گا، جنہ یہ ہاں جی جزاک اللہ. یہ اگر آپ زبر پڑھیں گے نا تو وہ جنت بن جائے گا کہ یہ تو جنت ہے، تو یہ جنہ ہے، زیر والا ہے، جنہ ہے جنون سے. ہاں جی. انہ ہوا الا نذیر مبین واولم ينظروا فی الملکوت فی السماوات ملکوت السما، والارض وما خلق اللہ من شیء وان سعى ان یکون قد سا نہیں، اقترب اسا ہوتا ہے ان قریب، اسا ان یکونا قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعده یؤمنون. من یضلل اللہ فلا ہادی له ویذرهم فی طغیانهم یعمہون. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا انما علمها عند ربی الا یجلیها ولوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض الا تأتیکم لا تاتی، اللہ نہیں ہے، اللہ تو مگر ہوتا ہے، لام نافیہ ہے صرف، لا تاتیکم نہیں آئے گی تم پر، لا بختہ یہ اوپر جزم ہے نا، چلے ٹھیک ہے آپ لا تاتیکم یتونکا کانکا کأنکا، کأنکا ہوتا ہے جیسے کہ، گویا کہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا گویا کہ، یسألونکا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنکا گویا کہ، کا خفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لا یعلمون. جی جزاک اللہ. اب نگت جی آپ بھی پڑھ لیں، آپ بھی بہت اچھا پڑھتی ہیں. جی آپ شاکرہ آپ پڑھ لو، آپ نے ہاں جی آپ پڑھ لو. اولم یتفکروا ما بصاحبہم ما بصاحبہم، بصاحب، اچھا پتہ ہے کیا، جو باقی بھی ہو نا وہ سب غور کریں کیونکہ ان لفظوں کے آپ نے مطلب بھی بتانے ہیں. ما بصاحبہم، بے جو ہے ساتھ اور صاحب اس کا ساتھی کے لیے آتا ہے، ہم ہوتا ہے جو وہ لوگ ہیں نا سارے ان کے لیے ضمیر آئی ہے. ما بصاحبہم، ایک ہی لفظ کے اندر 3 لفظ ہیں، ایک پورا جملہ ہے لفظوں کا. ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. من یضلل اللہ فلا ہادی له ویذرهم فی طغیانهم یعمہون. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک لا حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. اب جس نے نگت جی آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں.
چلیں آپ افنان جی آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں اس پیراگراف کا نا. آپ سب نے ہاں غور کرنا ہے، پھر آپ نے ورڈ میننگ بتانے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نہیں سوچا انہوں نے کبھی کہ نہیں ہے ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر جنوں کا، نہیں ہے مگر وہ مگر ایک متنبع کرنے والے واضح طور پر. کیا نہیں غور کیا انہوں نے کبھی انتظام پر آسمانوں اور زمین کے، اور ان پر جو پیدا کی ہیں اللہ نے چیزیں، اور اس پر کہ بہت ممکن ہے کہ قریب آ لگا ہو ان کی مہلت زندگی پورا ہونے کا وقت. آخر وہ کون سی بات ہے پیغمبر کی تنبیہ کے بعد جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو رہنمائی سے محروم کر دے اللہ تو نہیں کوئی رہنما اس کے لیے، اور چھوڑ دیتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے وقت اس کے قائم ہونے کا. کہہ دو بے شک اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر، مگر وہ بڑا بھاری ہوگا. وہ وقت آسمانوں اور زمین پر نہیں آئے گی وہ تم پر مگر اچانک. وہ پوچھتے ہیں تم سے اس طرح گویا کہ تم کھوج میں لگے ہوئے ہو اس کے. کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف. جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت فلو میں بڑا اچھا پڑھا ماشاء اللہ. تو اب آپ یہ مختصر سے ان کے ورڈ میننگ تاکہ آپ کے جو ذہن میں ہے نا الفاظ ذہن میں رہیں. اب آپ ورڈ میننگ ترجمہ بارے میں ایک چیز پڑھ لوں، وہ پتہ نہیں میں نے آپ کا سننا نہیں تھا. چلو اگر آپ کو ہاں اگر کچھ پتہ ہے تو آپ ضرور بتائیں، اچھی بات ہے. ہاں جی. حاملہ جب آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت اس وقت کائنات کی کیفیت ہے. اس کا قطعی اور یقینی ہونا تو ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے، لیکن وقت کا معلوم نہیں ہوتا. کائنات قیامت کو جنم دینے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوری طرح باخبر ہیں کہ یعنی قیامت آئے گی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل کے آنے پر بھی پریشان ہو جاتے تھے، لیکن وہ اس کا وقت نہیں جانتے تھے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے یعنی جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. ایسا نہیں، کچھ غیب ایسے ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نہیں دیا. چلو جزاک اللہ، بہت اچھا ہے. بالکل یہی بات میں نے کہی تھی نا کہ جیسے پریگننٹ عورت ہوتی ہے نا تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت بھی اس کا حمل جو ہو جائے. تو اس طرح اس لیے یہ لفظ آیا تھا نا کہ آسمان و زمین پہ یہ بھاری ہے، یعنی فی ملکوت السماوات والارض، یہ جو ہے بہت بھاری ہے یہ والا وقت آسمان و زمین کے اوپر. تو ساکولت حاملہ عورت کے لیے ہاں وہ بھی اس کے لیے ہاں تے کی مونس میر. چلیں ٹھیک ہے، اب آپ یہ لفظوں کے مطلب بتا دیں. اولم کیا انہوں نے، اس میں الف جو ہے نا استفہامیہ ہے نا. اور ہوگا نہیں واو اور نہیں. اولم کیا لم کا مطلب نہیں. اولم الف جو ہے وہ استفہامیہ ہے، لم جو ہے نافیہ ہے، اور واو اور نہیں اور کے لیے اور کیا نہیں انہیں معلوم. یتفکرون کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے غور نہیں کیا. ہاں یتفکرو ہے، سوچا نہیں. ہاں فا کاف اور را سے ہے نا، فکر سے غور و فکر سے ہے. ماں کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے. ماں جو ہے نا یہ نافیہ ہے یہاں پہ. یہ ذرا شبانہ غور، یہ پتہ ہے سب کے مائک کھل گئے ہیں نا تو پھر وہ آواز گونج رہی ہے. جب آپ بات کر لیں تو پھر بند کر دیں، ورنہ پھر یہ تو بہت شور ہو رہا ہے، یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی پھر کس بھی. ماں جو ہے یہ شبانہ ذرا بتانا یہ حرف جار ہے، حرف جار بھی ہے یہاں نافیہ ہے. یہاں پہ نفی ماں 3 معنوں میں آتا ہے. ایک سوالیہ کے معنی میں آتا ہے،
ایک اسم الموصول ہوتا ہے جو کے معنی دیتا ہے اور ایک نفی کے معنی دیتا ہے، تو یہاں پہ نفی کے معنوں میں ہے. چلو جزاک اللہ. کبھی بھی خطاب نہیں ہوتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور بصاحبہم یہ بے جو ہے یہ حرف جر والی ہے کہ ان کا ساتھی. ہم جو ہے وہ ضمیر لگی ہے، یعنی کہ ہم سے ہم اس لیے بنا ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر آئی ہے. تو یہ جو لوگ تھے یہ ان کے یعنی لوگوں کے ساتھی، آپ سے سن کے جو لوگ تھے نا ان کے ساتھی. ویری گڈ شبانہ. یہ جو تم نے غور کروائی ہے نا، یہ دیکھیں اصل میں ضمیر یہ ہم ہے. یہ ہم نے جب پڑھے تھے نا اسماء، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم کی ضمیر کبھی کبھی زیر کے ساتھ بھی آتی ہے، تو یہ ہم آئی ہے بصاحبہم. یہ اسی طرح ڈفرنس ہے جیسے جنہ سے جنہ ہے. جنہ جو ہے وہ زیر والا زبر والا ہے، اور جنہ جو ہے زیر والا ہے. تو یہی فرق ہے یہاں پہ. آپ ذرا سمجھنے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ یہاں ہم کے نیچے زیر آئی ہے، یہ بیسیکلی ہم ہے. بصاحبہم بصاحب یہ ہم کی ضمیر ہے، پیش والی حالت سے زیر والی حالت میں آئی ہے. تو یہ ایک اسپیشل ریزن ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ زیر والی حالت میں بھی آتی ہے. شبانہ یہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ ہاں جی. جب ہم کی ضمیر سے پہلے زیر یا چھوٹی یہ آئے تو پھر اسے ہم کی بجائے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ صاحب ہم کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے نا بے کے نیچے، اس وجہ سے ہم نے اس کو ہم پڑھا. جزاک اللہ. بالکل صحیح ہے. بے حرف جار تھا جس کی وجہ سے یہ پھر آگے بصاحبہم پڑھی گئی. اچھا فاطمہ حرف جار والا نہیں، صاحب اینڈ والا جو ہے نا. ہاں یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. میں خود بھی اس کی کریکشن کر رہی ہوں، میں اپنی بھی کریکشن کر رہی ہوں. یہ بالکل ٹھیک ہے. بصاحبہم ہے کی وجہ صاحبہم بے تو ہے نا حرف جار کی، اور ہم جو ہے یہ ہم تھا جو ہم بن گیا. اور من جو ہے یہاں پہ من جو ہے یہ ایک منٹ فاطمہ پلیز، ابھی کلیئر نہیں ہوا. جو پہلا بے ہے نا وہ تو حرف جار ہے، وہ یا تفکر ان کا صلہ ہے، لیکن یہ صاحب کے آگے جو بے آئی ہے نا ہے کے بعد، اس کے نیچے سے زیر ہے، اس کی وجہ سے ہم آیا. زیر ہے تو اس کو بی نہیں کہنا. دو بے ہے نا، ایک صاحب بھی تو ہے نا صاحب. دیکھیں ایک بے تو جو ہے نا بے حرف جار والی ہے، اور ایک بے جو ہے نا صاحب ہم والی ہے، جو صاحب کے نیچے ہے نا، بے کے نیچے زیر ہے نا صاحب کے نیچے، اس وجہ سے بھی یہ ہم کے نیچے زیر آئی ہے. ہم کی بجائے ہم لکھا جا رہا ہے. اچھا بہرحال یہ عربی والوں کا مسئلہ ہے، یہ آپ لوگ غور کیجئے گا. آپ کو انشاءاللہ میں نے یہ پڑھائی تھی ہم کی ضمیریں، تو یہ کبھی کبھی ہم کی ضمیر ہم بن کے آتی ہے. تو یہ وہی بات ہے، کیونکہ بے کے نیچے زیر آئی ہے تو دو زیریں ہیں. ایک بے حرف جار والی ہے اور ایک بے صاحب والی ہے. تو یہ بے صاحب والی کی وجہ سے زیر آئی ہے ہم کے نیچے. اب آپ من پہ آ جائیں. من کیا ہے؟ من حرف جر، اس وجہ سے جنات آیا ہے، کسی قسم کا کوئی جنون نہیں ہے. من جو ہے نا، اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ اتنا امپورٹنٹ لفظ ہے. 2434 ٹائم یہ من کا لفظ استعمال ہوگا قرآن پاک میں. تو آپ اس سے پیار کریں، اس کو یاد کر لیں. من تبیز کا بھی ہوتا ہے، من بازیت کا بھی ہوتا ہے، اور من حرف جار بھی ہوتا ہے. یہاں جار کے طور پہ آیا ہے. تو یہاں اگلا جو ہے لفظ جنتن، یہ جنتن ہے. جنتن کیا ہے؟ افنان جی آپ نے یہ پوچھا تھا، آپ کو اگر کوئی بات سمجھ، مطلب میرا ہے کہ اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ کوئی بات آپ رہ گئی ہے تو اس کو واضح کر لیں. جنہ جو ہے نا، جنہ نہیں کلیئر ہے کہ اگر بتانا چاہتا کسی پر جنات کا بھی اثر ہو تو وہ بھی مجنون کی طرح بہیو کرے گا، اور دوسری طرف آپ اس لفظ میں سے نکال لیں تو وہ بھی وہ مجنون کی طرف ہی جا رہا ہے. تو وہ بات کلیئر ہے، اس کا تو کوئی ایسی بات نہیں. اور من کا مطلب یہاں میرے حساب سے تو مے ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. وہ من جو ہے نا، من حرف جار ہوتا ہے جو اگلے والے لفظ کو زیر دیتا ہے. جنہ جو ہے نا یہ ایک اسم ہے، اس کے نیچے زیر آئی ہے اور وہ من کی وجہ سے آئی ہے. اور جو آپ نے جو جنون والا کہا ہے نا، وہ یہی والا ہے. اگر آپ یہی جو جیم کے نیچے زیر ہے اگر اوپر لے جائیں گی نا زبر، تو وہ جنہ بن جائے گا. تو
जन्नत बन जाए। हाँ बस ये है इसका। और इन जो है वो इन हरफ शर्त है, अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। और हुआ क्या है? इल्ला है, जब इल्ला तो फिर अगर इन हो तो या माँ हो तो वो फिर नहीं के मानी देता है। हाँ इल्ला की वजह से, बिल्कुल ठीक है। और हुआ क्या है? हाँ जी, हुआ वो और सॉरी नबी नहीं है वो, यानी नबी मगर एक वाज़ेह खबरदार करने वाला। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अब ये आगे स्ट्रेस के लिए अब इल्ला जो है ना वो इन की वजह से, इल्ला जो है इन जो है वो नाफिया हो गया था। इल्ला क्या है? अगर। छील दे जो सब पे टाइम मिला, एक प्याज काटते तो लम्बा। अच्छा आगे नज़ीर का नज़ीर क्या होता है? नज़ीर का क्या मतलब होता है? खुला डराने वाला। नज़ीर होता है हाँ अंजार करने वाला, डराने वाला। और मुबीन वाज़े। हाँ बैन। वैसे दरमियान में आता है, दरमियान वाला भी आता है, बैन भी होता है, वाज़िया भी होता है। अच्छा अब अवलम मैंने बात करी थी, ये जो जिन्नतुन है ना ये नाउन है, यानी कि वो शख्स जो एक बीमारी होती है ना जो जुनून की बीमारी होती है, तो उसके लिए ये लफ्ज है जो नाउन है, यानी ये वर्ब नहीं है। हाँ ये फेल नहीं है, ये इसम है, तभी तो ज़ेर इसने कबूल की है। और नाउन का फार्मूला और होता है, और जाहिर है कि इसम का और जो होता है फेल उसके डिफरेंट है। अच्छा अवलम ये फिर वही हो गया। यंजरू, यंजरू क्या है, क्या मतलब है इसका? लम की वजह से हाँ गौर नहीं किया, उन्होंने ठीक। या उन्होंने गौर नहीं किया। लम जो है ये जब मज़ारे पे दाखिल होता है तो उसके मतलब नफी में, नहीं में कर देता है, उन्होंने गौर नहीं किया। जी ये हम आगे अरबी पढ़ेंगे ना तब आएगा। हाँ जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक तुमने कहा कि ये ते यतान जो होते हैं ये जो है ये मज़ारे की लगी हुई है, ठीक है। अब अब ये फ़ी का लफ्ज़ भी आप याद रखें कि ये हरफ़े जार है, और कुरान पाक में ये बहुत ज़्यादा आएगा, इससे भी आप प्यार करें। 1185 टाइम ये लफ्ज़ आना है। और ये फ़ी ने जो है हरफ़े जार है, इसने मलाकूत का नीचे ज़ेर दी है। मलाकूते, मलाकूते मीम लाम काफ से है। मलाकूत यानी बादशाह, यानी अल्लाह के लिए आया ना कि वो बादशाह है। मलाकूत समावात, समावात यानी आसमान और ज़मीन, ये आपको खैर पता ही है, समावात वल अर्द। और वमा उन पर जो, हाँ, और जो खलका, और उन पर जो खलका पैदा की है। हाँ खलका होता है तख्लीक करने वाला। अल्लाह, अल्लाह है जो अल्लाह का नाम है, ये अल्लाह का सफ़ाती नाम है, और ये अल्लाह के लिए मुख्तस है। इसका एक एक हर्फ जो है वो तौहीद की दलालत करता है, और ये अल्लाह के लिए ही है। मिन, मिन ये फिर मैंने आपको बताया था बहुत दफ़ा आएगा, हरफ जार है से। मिन ये से है ना शबाना, से वाला ही है ना? इसमें से जो पैदा किया अल्लाह ने किसी चीज से, हाँ जी, हर वही हरफ जारी है, लेकिन शैइन तभी किसी चीज में से है ना। वो एक मिन के भी दो तीन मतलब इस्तेमाल होते हैं ना, लेकिन हमने पढ़े नहीं, इसलिए एक ही हम रखते हैं कि ये हरफ जारी है। हाँ चलो, मिन शई, शई होता है कोई चीज़, व अन, और अन का क्या है? और अगर ये के ये अन इन्ना और अन में फर्क ये होता है कि अन जुमले के दरमियान में आता है, यानी कि वो जोड़ता है, और जो इन्ना होता है वो जुमले के शुरू में आता है, बेशक के मानी होते हैं। तो अन्ना के ऊपर जबर होती है, और ये के हो सकता है कि करीब आ चुका। हाँ असा का मतलब होता है करीब, असा अन करीब। इन और यकूना, यकूना ये यकूना ये काना से है ना, से जमा है, करीब आ चुका। असल में इसका मतलब है आ चुका, और इक्तराब का मतलब करीब होता है। और इक्तराब का ना करीब आ चुका हो, करीब ये असल में काफ रे रा और बाप से कर्ब से है। करीब जो होता है ना, करीब ही मौत का वक्त आज लगा हो, क़यामत का वक्त। आजालो हम के साथ फिर उसके मतलब करीब के हो जाते हैं जब कद लगता है। हाँ इक्तराब,
ٹھیک ہے، قریب یہ کے، ویسے قریب ہی آ گئے. اور اجلہم، اجلہم ان کے خاتمے کا وقت، ہم یعنی لوگوں کے، اور آجل خاتمے کا یعنی ان کے خاتمے کا وقت. اب آپ یہ غور کر لیں، بے خبر ہے نا. یہ دیکھیں یہ ہم کی ضمیر یہاں بالکل صحیح فارم میں آئی ہے، ہم کی صورت میں ہی. وہاں چونکہ بے آیا تھا اس لیے ہم آئی تھی، بے کی وجہ سے نیچے زیر آ گئی تھی، ہم آئی تھی. اب یہاں پہ ہم آئی ہے پیش، صحیح فارم ہم یہی ہے، ہا ہما ہم، یہ ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے. ایو، فبی ای، تو کون سی بات پر، حدیث ای، کہتے ہیں نا بات کو، ہاں اور فا جو تو کے لیے آیا ہے، اور بی ای جو ہوتا ہے نا وہ اس کا مطلب ہے کون سی بات پر. یہ ابھی میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا اس یہ کا ٹھیک ہے، اور یہ کون سی مطلب. بات حدیث جو ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حدیث جو ہے وہ بات کے لیے کہتے ہیں، اور یہ کوئی بھی بات کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ حدیث جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے آیا ہے. اور بادہ، اس کے بعد، ہو کی ضمیر ہے نا، یعنی کہ اس قرآن کے بعد. یہ ہو اس لیے مذکر ضمیر ہے کیونکہ قرآن مجید مذکر میں آتا ہے. ویری گڈ. اور ویسے بھی پیغمبر کی تبلیغ کے بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد. نہیں دیکھیں اس سے آپ دیکھ، امیجیٹلی جو ہے حدیثن کا لفظ آیا اور وہ مذکر لفظ ہے، اس لیے ہو کی ضمیر مذکر آئی ہے. تو کون سی بات پر اس کے بعد یعنی کہ قرآن کے بعد یومنونا وہ لوگ ایمان لائیں گے. ہاں یہ اصل میں ہوتا ہے، ضمیر ہمیشہ راجع ہوتی ہے جو رجوع کرتی ہے اپنے مرجع کی طرف، یعنی جو اس کے پیچھے اسم ہوتا ہے نا اس کی طرف وہ رجوع کرتی ہے. تو پیچھے جو اسم ہے وہ کتاب کا ہے، قرآن پاک کا. تو یہ اس کے بعد حدیث، یعنی حدیث یہاں قرآن کے لیے آیا ہے. فبی ای حدیثم بادہ، اس کے بعد یعنی اس حدیث یعنی اس قرآن کے بعد یہ یومنونا کس چیز پر ایمان لائیں گے. تو یس الونا کا پھر وہی سوال آ گیا. یس الونا کا مطلب وہی بات ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. اور اس کے بعد انساتی، انساتی کیا ہے؟ انساتی، ان جو ہے حرف جار ہے، سات جو ہے وہ گھڑی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں سات، ان نسات، گھڑی کو کہتے ہیں. ان کی وجہ سے سات کے نیچے بھی زیر آئی ہے. اور شبانہ آپ بتا نہیں رہے ہو. ذرا میرے ایک مہمان آ گئے، ایک سے بعد میں آ کے بات کرتی ہوں، ایک منٹ. چلو بس ٹھیک ہے. تو انسات ہی ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ سات ہوتا ہے گھڑی اور نیچے زیر آئی ہے. ایانا، ایانا کیا ہے؟ ایانا جو لفظ ہے نا یہ کب، کس وقت، یعنی کسی شے کا وقت دریافت کرنے کے لیے یہ آتا ہے. کب ہے وقت. ہاں جی بالکل ٹھیک. متا جیسے ہوتا ہے نا، متا نصر اللہ ہی، کب آئے گی اللہ کی مدد. متا نصر اللہ ہی بھی آتا ہے نا، متا کی طرح ہی ایانا کا لفظ ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا یہ 6 ٹائم قرآن پاک میں آئے گا ایانا کی طرح. اور مرساہا میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا آپ کو، را سین واو مرسا ہا، ہا کی ضمیر جو تھی میں نے بتایا تھا سات کی طرف، کیونکہ پیچھے سات موجود ہے تو سات کی طرف جا رہی ہے. اور رواسی ہم نے کہا تھا نا گاڑ دینا، کسی چیز کے استوار کر دینا. پھر میں نے آپ کو اس میں حضرت نوح کی دعا بھی میں نے بتائی تھی، بسم اللہ مجرہا و مرسہا، اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے حکم سے ہے. تو آپ یہ یاد بھی کر لیجئے گا. کل پھر وہی آ گیا. کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے. ہاں قول بھی اسی سے ہے. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی، قول بات. اور انما، بے شک. ہاں بے شک جو، انما بہت دفعہ آئے گا. بے شک. علمہا، اس کا علم تو قیامت کا علم بالکل صحیح ہے. مؤنث کے لیے لگا ہے نا. ہاں بالکل، یہ چونکہ قیامت کے لیے، قیامت کے سارے نام مؤنث ہوتے ہیں تو اس لیے ہا کی ضمیر آئی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا. اور اندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندہ کا مطلب ہوتا ہے قریب.
इंदा का लफ्ज रब्बी तो वही होता है ना। पास के लिए आएगा, मेरा ख्याल है कि 197 टाइम ये लफ्ज आता है, इंदा रब्बी इंदल्ला। रब के पास है। हाँ जी। और पास है। अल्लाह तो मुतकल्लम की है ना, रब और ये है मेरे रब के पास, ठीक है, मेरे रब के पास। देखो ये रब जो है ना, रब तो पालने वाला रे बाबा है, और या जो है मुतकल्लिम की मेरे रब के पास है। मुतकल्लम की है यानी कि मेरे रब के पास। हाँ, और लफ्जी मतलब ये है, बिल्कुल सही है। इंदा पास रब और ये प्लस यानी इस तरह लिखेंगे, मेरे रब के पास है। तो इसका इल्म मेरे रब। लाम क्या है? ला युजल्लीहा। ला युजल्लीहा को कौन एक्सप्लेन करेगा? एक मिनट ठहरे, एक मिनट। कोई और अगर एक्सप्लेन करना चाहता है तो वो पहले कर दे, ला युजल्लीहा, वरना मेरा ख्याल शबाना करेगी। कोई बताना चाहेगा? अफनान जी आप कोशिश करके देखें ला युजल्लीहा का मतलब। देखिए आपको बड़ा अच्छा आ जाएगा, वरना शबाना आप एक्सप्लेन कर दो। ये नहीं जाहिर करेगा उसे। हाँ जी बिल्कुल। अब इसको शबाना एक्सप्लेन करो। हाँ मैं बताती हूँ, ये है ला नहीं युजल्ली, देखो जल्ली जो लफ्ज़ है ना, जीम लाम और वाव से है, जलवा भी इसी से है, जला बख्श। हाँ जो है वो जा रही है क़यामत के लिए कि इसकी घड़ी को अल्लाह ताला ही ज़ाहिर करेगा, और रोशन भी इसी से आता है, और जलवा भी मैंने बताया था, और मायनी किसी चीज़ के प्रोमिनेंट हो जाने ना, ज़ाहिर हो जाने के हैं। तो यहाँ कुर्सी हा में इल्मा हा और युजल्ली हा, ये तीनों हा की ज़मीरें साथ की तरफ जा रही। हाँ और बिल्कुल, ये भी जो वक्ती हा ये भी उसी की तरफ जा रही। बिल्कुल सही। इल्ला हुआ, मगर वही, इल्ला मगर, और हुआ किसकी तरफ ज़मीर जा रही है? मगर वही बारी होगी यानी होगी ज़मीन और आसमान में। मेरा तो ख्याल है हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ जा रही है, रब की तरफ मगर अल्लाह। हाँ शाबाश, ये आपने कोशिश खावर जी अच्छी की है, मुझे भी यही लग रहा है अल्लाह की तरफ जा रही है, कि रब की तरफ जा रही है, बिल्कुल सही, कि मगर वही लेके आएगा, उसका वक्त अल्लाह ही को पता है। गुड एफर्ट। आपने खावर जी आपने अरबी पढ़नी है, आपने इसको अच्छा समझना है, ये ज़मायर बड़े अहम है, और हुआ की ज़मीर तो बहुत ही अहम है। ये आप देखें कि 265 टाइम कुरान पाक में रिपीट होगी, और हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा हुवल्लाह, हुआ अल्लाह के लिए बहुत दफ़ा आएगी। साकुलत, ये सख्त वक्त होगा। नहीं नहीं, ये भारी सकील। और सख्त। बारी हुई हाँ हाँ सकील, यानी बारी होगी। सकील और खफीफ होता है ना, ये जो सकील और मुन्नस की खफीफ। है साथ, जी शकील होता है ना लफ्ज, तो ये जो लगी हुई है ना ये मुन्नस की है, इसका मतलब ये है कि वो यानी कि साथ यानी क़यामत बारी होगी। बिल्कुल सही, सकील और खफीफ दोनों वर्ड मैंने ऑपोजिट। भी तो फातिमा यही कहा है। नहीं आपको माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने आपने एफर्ट भी- किया है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह एफर्ट की है। फी के सुनते कम अपनी बोल रही हूँ, सॉरी आपने यही कहा था। फिस समावाती, फी जो है वो हरफ जार है जिसने समावाती के नीचे जेर दी है। तो जो फ़ी का लफ्ज़ है, आप मैंने आपको कहा आप इसको ज़रूर याद करें। ये यकीन करें 1185 दफ़ा कुरान पाक में 1185 टाइम फ़ी की ज़मीर आएगी। फ़ी और इसकी वजह से अगला वाला जो इसम होता है वो ज़ेर में आ जाता है, और इसका मतलब होता है कि मैं इस ज़मीन और आसमान में अर्द ज़मीन और समावात आसमान। ला तातिकुम, ला तातिकुम, ला जो है वो हरफे नाफिया है। जी जी आप अफनान जी कोशिश करें, ठीक है बताएं। ये तो बख्ता था ना, ये जो अतात, ये अब आप कोशिश करो। अच्छा शबाना, ये अतायाती से है, कुम की ज़मीर वही वाली कुम की ज़मीर लगी हुई है, और ला नहीं, इल्ला, इल्ला जो होता है इस्तिस्ना होता है मगर। आगे जो बख्ता तन, हाँ जी बताएं। नहीं ना, ला जो है
کیونکہ آگے اللہ ہے نا، اس وجہ سے اس کا مطلب نہیں ہو گیا، وہ نہیں پہنچے گی تم لوگوں کو اللہ مگر باغتاتن اچانک. ہاں، بختتاً جو ہے نا وہ لفظ ہے اچانک کے لیے. ٹھیک کہہ رہی ہو. یہ اس کے لیے ایک میں نے آپ کو ایکسپریشن بتایا تھا کہ قرآن پاک میں کافی دفعہ آئے گا کلم ہم بصر، کلم ہم بصر. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس طرح آئے گی کہ جیسے پلک چھپکنا. یہ بڑا پیاری ایکسپریشن تھا قرآن پاک میں، بخل 17 کتنی ٹائم آیا ہے. کلم ہم بصر، جیسے کہ آنکھ جھپکی، اس طرح آئے گا. یس الونا کا پھر وہی سوال کرتے ہیں آپ سے کانا کا. اب یہ کانا کا جو ہے نا یہ بھی بہت دفعہ آئے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کانا کا کیا مطلب ہے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہوتا ہے نا ضمیر، تو وہ کہا کہ یہ حاضر کی ضمیر ہے نا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفیظ پورا علم رکھنے والے ہیں. ہاں بالکل، آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. جیسے وہ پوچھتے ہیں آپ سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفیظ پورا علم رکھنے والے. ایسے پوچھتے نہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم ہے. ہاں انہا یعنی کہ قیامت کے بارے میں کل آپ سے سن کہہ دیجئے انما علمھا، اس قیامت کا علم تو بس عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، جانتی نہیں ہے. ہاں یعنی وہ یہ علم. نہیں جانتے کہ سارا علم نہیں جانتے. جزاک اللہ. یہ وہ ویسے ہم لوگ یہاں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں. ہاں یہ اسی لیے تو بھائی میں نے آپ یہی بتا رہی تھی نا. میں نے دیکھو یہ لفظ آپ کو ایک بتا دیا، یہ بڑا پیارا لفظ ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات مختصر، یہ نبی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا علم الساعت کا بانی ہے، نبی پاک کو بھی اس کا علم نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کا شعور بخشے، ہم اس کی رضا جوئی کے لیے زندگی گزاریں جیسے کہ اس کو ہم پیارے لگیں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر، بہت مزہ آیا اور بہت اچھا لگا. آج شاکرہ تم نے تو کچھ زیادہ نہیں بتایا عربی کا. عربی والے اسٹوڈنٹ آج بلکہ خاور جی نے ہیلپ کیا اور افنان جی نے بھی کافی اچھا رہا. تو نمرہ وغیرہ نے بھی نہیں پڑھا. اب اگلی دفعہ پڑھنا انشاءاللہ. اگلی آیات تیار کرنا شروع کر دیا کرو نا، تو اس کو بار بار سنا اور پڑھا کرو تاکہ غلطیاں نہ ہوں. خاور جی آپ اتنا اچھی کوشش کرتی ہیں، اب آپ کوشش کیجیے گا. نگت جی آپ نے پڑھی ہی نہیں اس دفعہ، آج آپ نے پڑھا ہی نہیں، اور رفت جی آئی نہیں ہمارے ساتھ. چلیں اب میں نے آپ سے کہا تھا میں ایک دفعہ قنوت نازلہ پڑھ لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہم سارے ہی مسلمانوں کے لیے اکٹھے دعا کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خلف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین. آمین یا ارحم الراحمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے مالک کل، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عرش العظیم. اے مالک کل، پاک پروردگار، جتنے بیمار ہیں آج میں خاص دعا کرنی ہے، آپ سب سے بھی درخواست ہے دعا کی کہ میرے بھائی کی جو نواسی ہے وہ بہت پریشان ہے. چھوٹی سی بچی ہے، اس کی کیمو ہوتی رہی ہے پہلے، اور اب وہ اس کے قابل بھی نہیں رہی، تو وہ اتنی گر پڑتی ہے اور اس کو منہ میں بھی چھالے نکلے اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کتنا مشکل ہے کسی بیمار کو مستقل اتنے بچے کو دیکھنا ہے. اللہ ایک بڑا ہی مشکل ہے. اللہ جی اس طرح کے سارے بیماروں کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دیجئے. مالک کل، میرے بھائی کی یہ مشکل آسان کر دیجئے. ہم سب کی اس طرح کی بہت سی مشکلیں ہیں جو کہ اس وقت کووڈ کی وجہ سے بھی مشکل آئی ہوئی ہے، اور جو لوگ کینسر اور جس چیز کی بیماری کی میں مبتلا ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں جو شفا دے. اے شافی الامراض، ہم خاص آپ سے دعا مانگتے ہیں اپنی رحمت کے طفیل. اللہم ان حاذ المرض الجند من جنودک وتصوب من تشاء تصرف عن من تشاء
اللہم فاصرف عنا، اللہم فاصرف عنا وعن بیوتنا وعن اہلنا وعن ازواجنا وذرارنا بلادنا وبلاد المسلمین واحفظ مما نحفظ ونحذر فانت خیر الحافظ فانت خیر الحافظ وانت ارحم الراحمین۔ اے مالک کل، آپ رحم سے معاملات کیجیے گا، ہمارے قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا ہمارا قبول کیجیے گا، اس میں جو بھی ہم سے جانے انجانے میں خطائیں ہو رہی ہیں ہم دل سے معافی مانگتے ہیں، ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں پہ، ہم سے غلطیاں ہوئیں مالک کل، ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ۔ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلیں آپ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے فلسطین کے بھائی، ہمارے کشمیر کے مسلمان، اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، اردن میں ہیں، سیریا میں ہیں، اور مصر میں ہیں، جہاں پہ بھی مسلمان ہیں اور تکلیف میں ہیں مالک کل، ان سب مومنین کی مشکلوں کو آپ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، سب کی مشکلوں کو دور فرما دیجیے گا۔ میری پیاری بہنیں جو میرے ساتھ مومنات ہیں، خاور جی، شاکرہ، نگت جی، رحیلہ جی، شبانہ، نمرہ، ملائکہ، اور جو بھی نیک صالحین ساتھ ہیں یا اللہ، ان سب کی جو دل کی دعائیں ہیں وہ پوری فرما دیجئے، اور ایک کرم اور کیجئے، دم آخر ہم سب کے دل و زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم